مرکز کی معرفت لکھوایا گیا انجیلی بیان، پہلا باب۔ جن کے پاس بائبلز موجود ہیں آپ کھولیے گا، مقدس مرکز کی معرفت لکھوایا گیا انجیلی بیان، پہلا باب۔ جن کے پاس بائبل مقدس موجود ہے کھولیے گا۔ اس سے پہلے کہ ہم آج کی تلاوت کریں، میں درخواست کروں گا پہلے مشرق بلوچ سے وہ اوپر تشریف لائے آیت، اس کی 21ویں آیت سے 28ویں آیت تک ہم تلاوت سنیں گے۔ اگر آپ کے پاس بائبل ہے تو کھولیے گا، مقدس مرکز کی انجیل پہلا باب 21ویں آیت سے 28ویں آیت تک۔ جی تلاوت سماعت فرمائیے۔ پھر وہ کفرنہوم میں داخل ہوئے اور وہ فنف اور سبت کے دن عبادت خانہ میں جا کر تعلیم دینے لگا، اور لوگ اس کی تعلیم سے حیران ہوئے، کیونکہ وہ ان کو فقیوں کی طرح نہیں بلکہ صاحب اختیار کی طرح تعلیم دیتا تھا۔ اور فی الفور ان کے عبادت خانہ میں ایک شخص ملا جس میں ناپاک روح تھی۔ وہ یوں کہہ کر چلایا کہ اے یسوع ناصری، ہمیں تجھ سے کیا کام؟ کیا تو ہم کو ہلاک کرنے آیا ہے؟ میں تجھے جانتا ہوں کہ تو کون ہے، خدا کا قدوس ہے۔ یسوع نے اسے جھڑک کر کہا، چپ رہ اور اس میں سے نکل جا۔ پس وہ ناپاک روح سے مروڑ کر اور بڑی آواز سے چلا کر اس میں سے نکل گئی، اور سب لوگ حیران ہوئے اور آپس میں یہ کہہ کر بحث کرنے لگے کہ یہ کیا ہے، یہ تو نئی تعلیم ہے۔ وہ ناپاک روحوں کو بھی اختیار کے ساتھ حکم دیتا ہے اور وہ اس کا حکم مانتی ہے۔ اور فی الفور اس کی شہرت گلیل کی اس تمام نواحی میں ہر جگہ پھیل گئی۔ آمین۔ کلام مقدس کا بڑا سنا اور قبول کیا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ تشریف رکھیے۔ خاص مضمون اور بڑے سادہ سے پیغام آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں۔ کوئی تعلیمی میسج نہیں، کوئی بڑی ڈاکٹرائن نہیں، سادہ سی باتیں جو خدا کا روح سکھا رہا ہے۔ ایک بڑی خاص بات جو خدا کے روح نے سکھائی اور آج آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا۔ آج کی ہماری جو عبادت کا یہ سنڈے سروس کا میسیج ہے، اس کا عنوان ہے عبادت خانہ میں بدروح۔ کیا ہے؟ عبادت خانہ میں، کیونکہ یہ بات قبول کرنے کے لائق ہے نہیں کہ بھئی عبادت خانہ میں بدروح کیسے ہو سکتی ہے۔ یہ چیز ہمیں ہضم نہیں ہوگی، ہم اس کو ماننے پر ایگری نہیں ہوتے کہ جی عبادت خانے میں بدروح کیسے آ جاتی ہے۔ آج جو حوالہ آپ نے کلام پاک میں سے پڑھا، یسوع مسیح کی آپ خدمت کو اگر دیکھیں تو بائبل مقدس یہ بیان کرتی ہے کہ یسوع مسیح کی خدمت، تعلیم، منادی اور شفا، یہ تین چیزوں پر بڑی زوردار منادی یسوع مسیح کر رہے ہیں۔ لکھا ہے وہ جگہ جگہ پر، علاقوں میں، دیہاتوں میں، شہروں میں، عبادت خانوں میں، ہیکل میں، وہ جہاں پر بھی جاتے ہیں وہ منادی کر رہے ہیں، بادشاہی کی خوشخبری کی باتیں کر رہے ہیں۔ لیکن ایک بڑی خاص جو بات یہاں پر مینشن کی گئی، لکھا ہے پھر وہ کفرنہوم میں داخل ہوا اور وہ فی الفور سبت کے دن عبادت خانہ میں جا کر تعلیم دینے لگا۔ سبت کی مارننگ یسوع مسیح عبادت خانے میں ہے۔ ذہن میں سوال آیا کہ میں یسوع مسیح عبادت خانے میں خود جاتا تھا یا کوئی اس کو انوائٹ کرتا تھا؟ کیونکہ بھائی اگر کسی کا عبادت خانہ ہے تو عبادت خانے کے وہاں پر سردار ہوا کرتے تھے۔ عبادت خانوں کے بارے جب میں پڑھ رہا تھا تو عبادت خانوں میں خاص لاگی جو تھے وہ وہاں پر ہوتے تھے جو لوگوں کو صحیفوں کی تعلیم دیا کرتے تھے۔ تو جب ہم بات کرتے ہیں عبادت خانہ تو پورے اسرائیل میں جگہ جگہ پر عبادت خانے بنوائے گئے تھے۔ کبھی کوئی غیر قوم کا بندہ انویسٹمنٹ کرتا تو کبھی یہودی خود سے انویسٹمنٹ کرتے تھے۔
اب جو عبادت خانے، سنیے گا غور سے، ہیکل اور عبادت خانہ فرق ہے دونوں. اور جہاں پر بھی آپ بائبل پڑھیں گے جہاں ہیکل کا ذکر ہے وہاں پر لکھا ہوگا یسوع ہیکل میں گیا، لیکن جہاں لکھا ہوگا عبادت خانہ وہاں پر مینشن کیا جائے گا یسوع عبادت خانے میں گیا. یہودیوں نے جو عبادت خانے بنا رکھے تھے وہاں وہ کرتے کیا تھے؟ وہاں پر لوگوں کو صحیفوں کی تعلیم دیتے تھے، وہاں پر لوگوں کو وہ خدا کے قوانین سے واقف کرواتے تھے. ان عبادت خانوں میں لوگوں کو صحیفوں کی تعلیم اور اس کی تشریح بتائی جاتی تھی، اور ان جگہوں پر جا کر یہودی لوگ جو تھے وہ اپنے زندگی کو گزارنے کے لیے قوانین سنتے تھے اور انہی عبادت خانوں میں تمہار بھی رکھے ہوتے تھے. اب ان عبادت خانوں میں نہ تو قربان گاہیں ہوتی تھی اور نہ وہاں قربانیاں ہوتی تھی. لہذا بائبل مقدس یہ بیان کرتے کہ عبادت خانے تعلیم کے لیے، ہدایت کے لیے، فلاح و بہبود کے لیے اور بچوں کی تعلیم کے لیے وہاں پر رکھے جاتے تھے. لیکن کیا خوبصورت بات ہے کہ جہاں پر بھی یسوع گیا وہ ڈھونڈا کرتا تھا کیا اس علاقے میں کوئی عبادت خانہ ہے. یا تو وہ خود چلا جاتا یا کوئی، کیونکہ یسوع مسیح کی جو شہرت تھی وہ تمام جگہ پھیلی ہوئی تھی، تو لوگ یسوع کو اپنے عبادت خانوں میں انوائٹ بھی کرتے تھے، اس کو دعوت دیتے تھے. وہ سب جانتے تھے کہ یہ شخص جو باتیں کرتا ہے اس کی باتوں کے اندر قدرت ہے، جلال ہے، رہائی ہے اور لوگ برکت پاتے ہیں. تو لکھا ہے یسوع سبت کے دن عبادت خانے میں کیا لکھا ہے جی؟ آپ نے بائبل پڑھی، کیا لکھا ہے؟ جا کر کیا دے رہا تھا جی؟ پھر سوال آیا ذہن میں، یار یسوع مسیح کیا تعلیم دے رہا ہوگا، کس ٹاپک پر بات کر رہا ہوگا. من چاہا کہ یار معلوم کروں کہ یسوع میں لکھا یہ تعلیم، لیکن یسوع مسیح کا ٹاپک کیا تھا، یسوع مسیح کا مضمون کیا تھا، یسوع ان عبادت خانوں میں جا کے تعلیم کیا دیتا تھا، کون سی باتیں تھی، جاننے کا دل کرتا ہے. لیکن لکھا نہیں گیا. لیکن ہو سکتا ہے یسوع مسیح کی منسٹری کا یہ پہلا واقعہ ہے کہ وہ کیا لکھا ہے، کیونکہ جب مرکز کی پڑھے گی لکھا ہے یسوع مسیح بپتسمہ لیتا ہے اور اپنے شاگردوں کو چن کر وہ ساتھ ہی اس کا پہلا وزٹ کہاں پر ہے تھی؟ ایک عبادت خانے میں. ہو سکتا ہے یسوع وہاں پر آزادی کی تعلیم دے رہا ہو، سال مقبول کی منادی کر رہے ہیں، لیکن لکھا ہے لوگ اس کی تعلیم سے کیا لکھا ہے؟ حیران ہوئے، کیونکہ وہ ان کو فقیر کی طرح نہیں بلکہ کیا لکھا ہے؟ صاحب اختیار. وہ کلام کو لچک کے ساتھ نہیں، کلام کو نیچے گرا کر نہیں، بلکہ وہ جو بھی تعلیم دیتا تھا اختیار کے ساتھ دے رہا ہے. اس کی تعلیم کے اندر جو سچائی تھی، اس کی دل میں کھڑا پن تھا. تو فقیر پھر سے کیا حیران تھے، فی الفور ان کے عبادت خانہ میں کیا لکھا ہے؟ غور کرنا، غور کرنا، میں لفظوں میں غور کرے گا. ان کے جہاں ہیکل کی بات ہو کہ وہاں لکھا ہوا ہے خدا کی ہیکل، یہاں کیا لکھا ہوا ہے؟ ہاں جی، ان کے. آج بھی ایسا کیسے مار دے رہے، کہاں جا رہے ہیں؟ پاسٹر تاریخ کی چرچ جا رہی. کہاں جا رہے ہیں؟ بشپ سراج کے چرچ میں جا رہے ہیں. کہاں جا رہے ہیں؟ پاسٹر ساجد کے چرچ میں جا رہے ہیں. لکھا گیا ان کے عبادت خانہ میں کیا لکھا ہے؟ ایک شخص ملا جس میں یہ کیا ہو گیا؟ یہ بندہ کوئی نیا ممبر نہیں تھا. کتنے لوگ ہیں جو آج فرسٹ ٹائم آئے چرچ ہمارے؟ ہاتھ کھڑا کر، یہ پہلی بار ہے. یہ بندہ فرسٹ ٹائم نہیں آیا، یہ بندہ نہ مہمان آیا نہ فرسٹ ٹائم آیا، یہ اس عبادت خانے کا رکن تھا. ہو سکتا ہے یہ اس عبادت خانے میں ہے لیکن کسی کو پتا نہیں کہ بھائی تو پوزیسڈ ہے، اس میں تو بدبو ہے، ہورے آرام میں جا کے بیٹھا آئے گا، ورشی بھی کرتا آئے گا، ہو سکتا ہے کلام بھی سنتا ہے، لا کی باتیں بھی، ہو سکتا ہے بھائی یہ ان کی کمیٹی کا ممبر بھی ہو
ہو سکتا ہے اس بندے نے اندر کھاتے اس عبادت خانے میں افراتفری پھیلا رکھی ہو، پارٹی بازی بنا رکھی ہو سکتا ہے یہ بندہ اس، کیونکہ بھائی اس میں اندر کیا تھی کہ یہ کوئی پتا بھائی اتنے سالوں سے تو آ رہا ہے بھائی، بہت چرچ ہے بھائی، چرچ ہے، عبادت خانہ ہے، یہ ہر سبت آتا ہوگا، بدبو بھی نالی آندی ہوئے گی، نالی اور نالی گیت بھی گاندی ہوئے گی، کلام بھی سنتی ہوئے گی۔ آج کتنے ایسے چرچ ہیں آپ اپنے ڈیمن کے ساتھ ہی آتے ہیں اور اپنے ڈیمن کے ساتھ واپس جاتے ہیں۔ ہو سکتا ہے یہ میری امیجنیشن ہے، ہو سکتا ہے بدرود کے اندر اس بندے میں تو بدرود اپنا کام کر رہی ہوگی، اس نے اس چرچ میں ہر جنگ بچا رکھی ہوگی، اس نے اس چرچ کے اندر ہر طرح کا کڑوے بیج بوئے ہوں گے، اس نے یہاں پر پارٹی بازی بنائی ہوگی، کیونکہ بھائی بدرود جہاں ہوگی وہاں پر یہ سارے کام ہوتے ہیں۔ جہاں جس چرچ میں یہ ایسی بدرو ہے وہاں کام ہوتے ہوں گے۔ ہو سکتا ہے یہ وہاں پر لوگوں کو دھوکہ بھی دیتا ہو، لوگوں کو فریب بھی کرتا ہوگا، دو نمبری بھی کرتا ہوگا، جھوٹا بھی ہوگا، یہ سارے کام کرتا ہوگا، لیکن ہے کیا؟ لیکن اس کو آج یہ نہیں تھا پتا اس کی عبادت خانے میں آج جو شخص جو پریچر ہے وہ یسوع مسیح ہے۔ اس کو نہیں تھا پتا ہوتا تو ہم نہیں کرتے۔ یہ تو بھائی اپنے ہنستے جو اس کا دستور ہے، یہ سبت تو گیا کہاں؟ عبادت خانے میں۔ بدو نے کرنے سالاں تو میں وچ پڑ کے بیٹھی ہوں، پتہ ہی نہیں کہ میں وچے رہ کے کام بھی کرنے نہیں ہوں، میں دیکھو سارے کام کروان نہیں ہوں، اور میں وچے ہی ہوں۔ جب آج یہ چرچ آیا ہوا اندر کوٹھے آنا ہے، جب یسوع تعلیم دے رہا تھا سامنے کھڑا ہو کر گھبراہٹ کا شکار ہے، بے چینی کا شکار ہے، خوف کا شکار ہے۔ بدو نے بڑا پوچھا ہوئے گا، نہیں میں ظاہر نہیں ہوں گی، میں اپنے آپ کو ظاہر نہیں ہونے دوں گی، میں پوشیدہ رہوں گی، لیکن نہیں جانتی تھی جو سامنے کھڑا ہے وہ صاحب اختیار پر باتیں کر رہا ہے۔ اس کے منہ میں جو کلام ہے وہ زندہ ہے، معتبر ہے، پاکوار ہے، اس کے منہ میں جو کلام ہے وہ زندہ کو بھر دیتا ہے۔ بڑا کوٹھے پھینک رہے ہیں، Praise the Lord, hallelujah۔ اس کا ترجمہ لکھا ہوا ہے گریک میں، ان کے عبادت خانے میں ایک شخص بدرو کی ملکیت تھا۔ آج بھی کئیوں کو نہیں پتا، ان کی لائف میں ہڈن اسپرٹس ان کو قابو میں کیے ہوئے ہیں، اور وہ چرچ کے ممبر بھی ہیں۔ یسوع آیا ہے، یسوع آیا ہے، بدرو ہو شیطانوں بھاگ جاؤ، یسوع آج کون آیا گرجا جی؟ ہاللیلویا۔ کون آیا؟ یسوع۔ میں سوچ رہا تھا آج لوگ بڑا خوش ہوتے ہیں، وہ چرچ پورا پریانا سی، کاش ہم یہ دعا کریں خداوند چرچ روح القدس کی حضوری سے بھرا ہو۔ ہاللیلویا۔ چرچ کے بھرنے سے ضروری ہے کہ چرچ خدا کے جلال سے بھر جائے، خدا کی برکت سے، خدا کی حضور سے بھر جائے۔ ضروری یہ ہے کہ چرچ لوگوں سے بھرے، لازمی ہے۔ اس چرچ میں لوگ بیٹھے ہوئے تھے، ناکون بیٹھی تھی، بدرو بیٹھی تھی، لکھا یسوع مسیح صاحب اختیار پر تعلیم دے رہا ہے، اور بدرو سے اب کنٹرول نہیں ہو رہا۔ بدرو بڑے سالوں سے اس میں چھپ کے بیٹھی ہے، اور لوکا طبیب کہتا ہے اس میں دیو کی روح تھی، اس میں بڑے دیو کی روح تھی۔ کس قدر بڑا ڈیمن تھا، اس کا سٹرونگ ہولڈ تھا بندے پر، اس کی سوچوں پر، خیالوں پر، سوچوں پر مکمل کنٹرول تھا۔ لیکن جب یسوع مسیح بول رہا تھا تو بدرو جو ہے لکھے چلا اٹھی، اے یسوع ناصری۔ لوگ کہتے ہیں
یار شاید روح کا مسا ہوا آ گیا جی، ہے نا؟ ہمیں یہ بھی نہیں پتا ہوتا کہ نچن ڈہنو کی ہے اصل وہ بڑا مسا سے کمن ٹپن ڈہنو کی ہے. کیا لکھا ہے پڑھیے. ان کے عبادت خانہ میں ایک شخص ملا جس میں ناپاک، وہ یوں کہہ کر چلایا بدبو بیچ میں سے ظاہر ہو گئی ہے، چھپی بدبو اس میں سے ظاہر ہو گئی ہے، ہڈن اسپرٹ. دعا کریں یسوع چرچز میں آئے تاکہ پوشیدہ روحیں جو ہے وہ نمایاں ہونا شروع کریں. پھر آزادی ہوگی. یسوع مسیح آزادی چاہتا ہے، آپ کی فریڈم، آپ کی ڈیلیورنس میں وہ دلچسپی رکھتا ہے. لکھا ہے بزرگ کیا کہہ رہی ہے، اے یسوع ناصری ہمیں تجھ سے کیا کام، سارا کام دینا نہ خراب کر، تو اپنا کام کر، سانو اپنا کام کریں دے. کیا دی بزرگ ہمیں بزرگ انفرادی بھی بول رہی ہے، اجتماعی بھی بول رہی ہے. سنیے غور کیجیے. ایک نہیں، اس نے کیا بولا ہمیں، تو ہمیں کون ہے؟ سیکھا جب میں سو بدو جو ہے وہ کلام کیسے کر رہی ہے، وہ کیسے بات کر رہی ہے. کیا تو ہم کو ہلاک کرنے ہے؟ میں تجھے جانتا ہوں. اب کی ہو گیا؟ سیکھا باہر ہو گیا. پہلے کن بولے سنیے گا، بدوہیں لشکر بن کے، ٹیم بن کے آتی ہیں. یہ ہمیں ایک اور سبق دے گیا. بدوان جی ہاتھ سے بدوان جی یونٹی دے، چچا بھی یونٹی کوئی نہیں دے، چچا نے یونٹی نہیں دے. بدوان سے کھان دیا نے سی اسی کٹھیاں لیا ایسی اگے ایک بندہ یہ کہ لایا تھا بھی ہمیں تجھ سے کیا کام، کیا تو ہمیں ہلاک کرنے آیا ہے؟ میں تو جانتا ہوں تو خدا کا قدوس ہے. ہاللیلویا. ایک پاسے ناپاک روح، ایک پاسے خدا کا بیٹا یسوع مسیح. کیا بات ہے. یسوع مسیح نے اس کے بیانات پر غور نہیں کیا. یسوع نے اس سے جھڑک کر کہا چپ رہ اور اس میں سے نکل جا. میرے عزیز پیارے بھائی اور بہنوں، غور کیجئے گا. یسوع مسیح نے بدرو کا مقابلہ کیا ہے، بندے کا مقابلہ نہیں کیا. غور کریں، یسوع مسیح نے بندے کو چرچ میں سے نہیں نکالا، بدرو کو بندے میں سے نکالا ہے. اور بائبل کہتی ہے کہ یہ جو اتنے سالوں سے باقاعدہ ان کا رکن ہے، ان کا ممبر ہے. ہو سکتا ہے آپ عزت دار ہو، مذہبی شریف ہو سکتا ہے آپ روحانی کاروبار کرنے والے خاندانی پڑھے لکھے بھی ہو، آپ امیر رتبہ بھی ہو، آپ کے پاس بڑے القابات بھی ہو، لیکن شاید آپ پوزیسڈ ہو. یسوع مسیح کو جب آپ پکاریں گے تو یقین جانیے یسوع مسیح آپ کی زندگی میں سے، میں نے سٹارٹ میں کہا کہ شاید لوگوں کو یہ بات قبول کرنے میں کچھ پرابلم ہو کہ کیا چرچ میں بدرو آ سکتی ہے. یہ بدرو کہاں ہے، کہاں آئی ہے، کہاں پر آئی ہے؟ عبادت خانے میں. اور بندہ کہاں تھا؟ ایک اور حوالہ میں سر پڑھیے گا لوکا کی انجیل میں سے ایک اور خاص بات جو ہڈن اسپرٹس کی ایکٹیویٹیز ہیں، اب ان پر غور کیجیے گا. غور طلب بات ہے. لوکا کی انجیل 13واں باب اس کی آیت نمبر 10 سے پڑھیے گا. لکھا ہے جی، پڑھیے گا. پھر وہ سبت کے دن کسی عبادت خانہ میں تعلیم دیتا تھا. سنیے کہاں، پھر بات وہی ہو رہی ہے، کہاں تعلیم دے رہا تھا؟ کسی عبادت خانہ میں. سنو میری گا. یسوع مسیح عبادت خانوں میں انٹرسٹ لیتا ہے، آنا پسند کرتا ہے. وہ جہاں پر بھی کلیسیا چرچ لگاتی ہے خدا وہاں آنا پسند کرتا ہے. اگر میرا یسوع بدن میں ہے تو لکھا ہے وہ عبادت خانوں میں آتا تھا. اور کیا لکھا ہے؟ سبت کے دن کسی عبادت خانہ میں کیا لکھا ہے؟ تعلیم. اور دیکھو ایک عورت تھی جس کو 18 برس سے کسی بدرو کے باعث کمزوری. آپ غور کیجیے گا،
बदरू किसका है, कहां है? लेकिन गौर करने की बात यह है, इसमें बदरू हाजिर नहीं होती, इसमें से बदरू चलाई भी नहीं, इस बदरू ने इसको मरोड़ा भी नहीं, इस बदरू ने इसे पानी में भी नहीं फेंका, ना आग में फेंका, इसने कुछ भी नहीं किया। लेकिन मेंशन किया गया, गौर करें, एक औरत जिसको 18 साल से किसी बदरू के बायस कमजोरी थी। अब आदमी बात गौर से सुनिए, ध्यान में, इसमें बदरू है, लेकिन बदरू का कंट्रोल इसके बदन के किसी एक फिगर पर है, किसी एक उस पर है। बज़ाहिर नहीं लग रहा कि बंदा बदरू किसका है, ना चीख रहा है, ना चिल्लाता है, एक वर्षी भी करता है, गीत भी गा रहा है, दुआएं भी करता है, मुनादी भी करता है, पर ये पोजेस नहीं है। हाँ, बदरू ने इसके, सुनो, अच्छा लम्बे भाई बदरू का सुनिए, कब्जा यहां पर है, कहां है? पूरी बॉडी में नहीं है, गौर करें, पढ़िए ध्यान में, ना बदरू हाजिर हुई, ना बदरू खेली चौकी गई, भाई है, पर पोजेस है बीबी 18 साल से। बदरू का कब्जा कहां पर है? आगे बढ़ा के लिए है, वो कुबड़ी हो गई थी जी, और किसी तरह सीधी ना हो सकती थी। भाई तो इस इबादत खाने में आती है, हर सबत को आती है, और भाई जो सामने इनका नहीं पता कि पोजेस है, नहीं भाई, वो तो बस पहले साल ऐसे हो गई, सेकंड साल, 2 साल, 3 साल, साल गुजरते गए, और वो क्या होती गई, क्या होती गई, क्या होती गई, कब्जा किधर था? अब सुनिए, कई दफा बदरू ने आपके जिस्म के किसी एक हिस्से पर कब्जा कर लिया होता है और आपको पता भी नहीं होता, और हम पोजेस्ड होते हैं, और हम चर्च में भी होते हैं। लिहाजा इस इबादत खाने के सरदार को नहीं पता, वो समझता होगा इसको कोई फिजिकली मसला है, शायद एजेड हो गई है, शायद उम्र हो गई है, लिहाजा की हो गई है। किसी बदरू के बायस क्या थी, कुबड़ी हो गई थी, और किसी तरह सीधी। ये तो यसू आया, हालेलुया, ये तो यसू आया, वो देख रहा है। यसू की आंख हर पोशीदा रूहों को देख लेती है। अपना चेकअप करवाया करें, यसू से विवाह हम सब के लिए चेकअप करवाइए, खुदावंद देख मेरे बदन के किस हिस्से पर बदरू का कब्जा है, मैं भी वो हिस्सा। आपकी आंखें और आपकी आंखें आपको मजबूर करती हैं, बार बार मजबूर करती हैं कुछ ऐसा देखने के लिए। शायद आपका हाथ पोजेस्ड है, और वो हाथ आपको मजबूर करता है बार बार कुछ करने के लिए। आपकी जुबान पोजेस्ड है, आप बार बार कुछ ऐसा कहते हैं तो जाहिर करता है इधर मुझे बदरू का कब्जा है। हमने पता क्या समझा, केड़ा बदरू किसका बड़ा, जरा खेल रहा है, आगे जे फल लो, आगे जाए, लेकिन कब्जे हाथ दे कब्जा है, आंख दे कब्जा है, जुबान पर कब्जा है, दिल पर कब्जा, जहन पर कब्जा, नफ्स के ऊपर कब्जा है। कलाम में चंद बातें मैं आपको पढ़ा चाहूंगा, निकालिए मत्ती 10वां बाब, मत्ती 10, ऐसा बैठिए, मत्ती 10वां बाब, पढ़िएगा मेरे साथ 32वीं आयत। क्या लिखा है? बस जो कोई आदमियों के सामने मेरा, सॉरी, नामा बाब 32 आयत, नामा बाब है, सॉरी जी। जब वो बाहर जा रहे थे तो जब वो बाहर जा रहे थे तो देखो लोग एक गूंगे को जिसमें बदरू थी, सुनिएगा, किसको लाए, जिसमें क्या थी? तो भाई किसी को क्या पता कि भाई इसमें बदरू है? तो बदरू का कब्जा आंखों पर नहीं, कहां मेंशन हुआ है, सुनिए। फिर लोग एक गूंगे को लाए जिसमें क्या थी, बदरू, और जब वो बदरू निकाल दी गई तो गूंगा बोलने लगा। हालेलुया। अब मानने के साथ
باتوں کو مانیں گے یار ہیں یہ بھی بدرو ہے جی لکھا مینشن کیا گیا ہے آپ کی زبان پر بدرو نے قبضہ کر دیا ہے آپ کی زبان سے ہر ٹائم جھوٹ فریب چومڑیاں گلا گالی گلوچ بدتمیزی نافرمانی بغاوت دھوکہ دہی آپ کے بھائی آپ کا منہ پوسیسڈ ہے اور آپ چرچ میں بھی ہیں بٹ آپ پوسیسڈ بھی ہیں خدا نے کہنا خداون میرے ہونٹوں کو اس بدو سے پاک کر لکھا ہے آگے کیا لکھا پڑھیے گا جب وہ بدرو نکال دی گئی تو گونگا بولنے لگا اور لوگوں نے تعجب کر کے کہا کہ اسرائیل میں بھی کبھی ایسا نہیں دیکھا گیا متی کے دل پار باب اور اس کی 32 آیت جی اور جو کوئی ابن آدم کے برخلاف کوئی بات کہے گا وہ تو اسے معاف کی جائے گی مگر جو کوئی روح القدس کے اوپر سے پڑھتے ہیں 22 آیت اس وقت لوگ اس کے پاس ایک اندھے گونگے کو لائے آگے کون سا بندہ ہے جی کیڑا اندھے اور گونگے کو آگے کیا ہے جس میں بدروح تھی یار یہ تو بندہ نہ کھیلتا ہے نہ کی طرح چوکی چڑھتا ہے وہ یہ کیڑی بدرو ہے ہاں بدرو نے کی کیتا ہے قبضہ کہاں کیا ہے اور آگے کیا کر دیا اس نے اس بدرو نے آنکھیں بھی اندھی کر دی ہیں اور بٹ ہے چرچ کا ممبر ہی ہے بندگی کرتا ہے چرچ میں مبشر ہے ایلڈر ڈیکن ہے پادری صاحب نے لیکن کیا لکھا ہے پڑھیے گا لکھا ہے اس نے اسے اچھا کر دیا چنانچہ وہ گونگا بولنے اور دیکھنے لگا ہاں جی گونگا میں آپ سے کہنا کیا چاہ رہا ہوں اپنے آپ کو چیک کیجئے گا آپ کا کون سا باڈی کا پارٹ پوسیسڈ ہے اسے آزاد ہونے کی ضرورت ہے شاید کلام میں لکھا ہوا ہے گونگی روح بھی تھی ایک بندہ بہرا تھا اور بہری روح تھی بدرو نکالی گئی تو بندہ کیا کرنے لگا بہری روح سے سن لگا ہے ہاللیلویا ہاللیلویا آپ کہتے ہیں پیسہ میں تو نہیں پوسس آپ کہتے ہیں پیسہ نہیں میں بدرو کہتا ہوں چیک کیجئے گا آپ اپنے بدن کسی عذاب سے مجبور ہو گیا ہے اسے تنگ آ گئے ہو آپ نے بڑی دعائیں کی بڑی فاسٹنگ کی بڑی دعائیں کی دعائیں کروائی بھی کری بھی لیکن آپ اپنے بدن کے کسی عضو سے پریشان ہیں آپ کی باڈی کا کوئی پارٹ آپ کو پار کراتا ہے آپ کو وہ باڈی پارٹ پوسیسڈ ہے کیا کرنا پڑے گا 18 سال سے کیا تھی اور سیدھی بھی ہو گئی تھی اور بدرو چپ کر کے رام میں بیٹھی تھی سدھی تھی سی جا تو کیا چاہے میں بھی چاہیے تو سونے کا رام میں بھی چاہیے وہ بھی کہتی کہ کی ہو گئے او نہیں بہن ہم دعا کریں گے آپ ٹھیک ہو جائیں گے ایمان رکھے خدا یہ کوئی بات نہیں پھر آپ کی عمر ایج ہو گئی ہے تو آپ کو کی پتہ ہے ریڑھ کی ہڈی سے پھاڑ کے بدرو بیٹھی تھی یہ تو خدا کی تعریف ہے یسوع آ گیا دل سے ہاللیلویا عورت بیٹھ کر کلام سن رہی تھی اور کلام میں لکھا ہے سبت والا دن تھا واپس آ گئے لوکا 13 ایسا جانا نہیں تھا شفاف اور پھر چاہیے نہیں جانا 13واں باب پھر وہ سبت کے دن کسی عبادت خانے میں اور دیکھو ایک عورت تھی جس کو 18 برس سے کسی بدرو کے باعث کمزوری تھی وہ کپڑی ہو گئی تھی اور کسی طرح سیدھی کوئی ٹوٹکاری کام کر لیا نہ گیت نہ مسا والا تیل نہ زور والے گیت کوئی نہیں کام کر لیا یسوع نے اسے دیکھ کر پاس بلایا یسوع سیدھی آنکھ نے دیکھ لیا او ہو تو ویچ پڑھ کے رام نہ بیٹھی تینوں لبے نہیں تینوں ڈھونڈیا نہیں تینوں کہنے کھوجا بھی نہیں اس کو پاس بلاتا ہے کیا کہتا ہے اے میرے وال منہ کرنا تھلے کو بھی اب غور کرے بھئی یہ کیسے ختم ہو رہا ہے یہ یسوع کو بھی نہیں دیکھ سکتی یسوع کے قد کے ساتھ موازنہ کرو اس کا قد کتنا ہے لکھا یسوع مسیح نے
उथे हाथ नहीं रखिया, बाइबल पढ़ ली ध्यान, बड़ा सोहना जुमला लिखा है, उसने उस पर हाथ कितने रखे जिथे बदू मर के बैठी थी और कहा औरत तू अपनी इस बीमारी से छूट इस गई, गंदी रूह से छूट गई, हाथ रखे बेबी से दिन आ रही। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। छूट गई है तू आज, तेरे कमर से, तेरी हड्डी से, तेरी रीढ़ की हड्डी से आज उसका कब्जा छूट गया है। हालेलुया। रखाओ हाथ को, देखो हाथ को खाओ ना, ਉਹਦੇ ਕੋ ਹੱਥ ਰਖਾਓ, ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਨਾ ਰਖਾਓ। ਅੱਜ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਤੁਹਾਡੀ, ਅੱਜ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਕੰਮ ਕਰੋ ਖੁਦਾਵੰਦ, ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰ ਦੇ। ऐसे बदबू ने मेरा जीना हराम किया है खुदा, इस बदबू ने मुझे परेशान कर दिया है, ये बदबू मुझे बेचैन किए हुए है, रातों को, सुबह को, दोपहर को, रातों को। खुदावंद मुझे आजाद कर। कलाम में लिखा है उस साल की किताब में कि जो अपने नफ्स पर कंट्रोल नहीं करता वो मिसमार शुदा शहर की मानत है। मेरे अजीज, बदबू का मेन अटैक सुनो, वो साढ़े दे क्या आदत पर है। ये जो साइड पर हमारे टीम के लोग बैठे, ये उनके लिस्ट में है, उनके टॉप ऑफ लिस्ट में हम शामिल हैं, हम उनके टारगेट पर हैं। तुसी बात चलो, पहले टारगेट है कौन है भला? मैं। फिर ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਪਹਿਲੇ ਢਾਵਾਂਗੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ, ਇਹ ਬਾਅਦ ਚ ਲਾਲ ਲੰਮਿਆਂ ਪਾਲਾਂਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਪਹਿਲੇ ਢਾਵਾਂਗੇ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਲਾਂਗੇ? ਜਦੋਂ ਡਾਕੂ डकैती करते ने पहले अंदर काउंटर पे बंदा मारने के बाद चौकीदार मार देंगे। चौकीदार सीधे हो जाओ, आप उनके टारगेट के ऊपर है, हम उनके टारगेट के ऊपर है। वो देखते हैं यार नहीं रुकी जमा हो जाते ना बोल खितो लोग ही आए, ओ किधर पक्का करा किते, ओ किते कोएगी सारे लाइक इन्होंने लीडर ने पहले एक पहले टारगेट हो जाते हैं। वो क्या करेगा? तस्वीर, पार्टीबाजी, बगावत, धोखा, गुनाह, गंदगी, गैर जिम्मेदारी, सुस्ती, लाचारी, आपको ये करेगा। वो आपको कर लेगा ना, तो बस ठीक है, मैं देर से बाढ़ के बैग है, अगला काम लो कर दो। यीशु मसीह, मैं एक चीज पढ़ रहा था जो खुदा ने मुझे सिखाई, आइए पढ़ेगा आपके साथ पढ़ने को। पहला सैमुएल 16वां बाब, बड़ी सादा चीज लेकिन जो खुदा ने इसको सिखाया, तो गौर कीजिएगा। पहला सैमुएल 16वां बाब, पहला सैमुएल 16वां बाब, सारे निकाल लीजिएगा। लिखा है एक बड़ा जवान शख्स, हसीन, खूबसूरत, पूरे इसराइल में सबसे कदावर बंदा, सौल उसका नाम है। उसको खुदा ने चुन लिया, लेकिन हुआ क्या? जब उसने गुनाह किया, नाफरमानी की, खुदा की नजर में उसने गुनाह किया, तो अब पढ़ेंगे 14वीं आयत 16वां बाब, पहला सैमुएल 16वां बाब 14वीं आयत। खुदावन की रूह सौल से जो रूह आपसे जुदा होगा, अगली रूह तैयार बैठी बड़े चौने से। क्यों ये आयत पढ़ के हमें खौफ नहीं आता? क्यों असंग की गौरे नहीं की कहते? पता ही नहीं कईयों को कि रूह जुदा हो गया हमसे। लिखा है समसून के बारे में, लेकिन समसून को खबर ना थी खुदा उससे जुदा हो गया था। आज कईयों को खबर ही नहीं है, वो पादरी भी है, एल्डर भी है, डीकन भी है, वो बशर भी है, सब कुछ कहते हैं, पर उनको ये खबर नहीं है खुदा का रूह उनसे नाराज है, अलग हो गया। वो अपने जोशी लगे बैठे थे।
کیا خدا کی وہ زوردار انائنٹنگ مجھ پر ہے؟ خدا کا مسا مجھ پر ہے، خدا کا روح مجھ پر ہے، خدا مجھ سے خوش ہے۔ لکھا ہے خدا کا روح سول سے جدا ہو گئے اور خداوند کی طرف سے ایک بدروح اسے ستانے لگے۔ پھر سوال پھر جا گیا میرے، انہوں کی ستان نہیں سی تے کہیں ستان نہیں سی، اس کو پتہ ہے اس میں کیا ہوتی تھی آخری ہے نہیں؟ اچھا جوانوں نے کہا بادشاہ سے کی آ گئی ہے، بادشاہ سے کی آ گئی ہے، لو ہے منو نے گل ہے نہیں پر سب ہے کہ نکال کر بادشاہ سے کی آ گئی ہے، بدرو آ گئی ہے بادشاہ میں۔ لکھا ہے وہ کیا کہتے ہیں اب کیا ڈھونڈنے لگے ہیں، 15 میں لکھا ہے اور سول کے ملازموں نے اسے کہا دیکھ اب ایک بری روح خدا کی طرف تجھے کیا کرتی ہے۔ اچھا ادھر ایسی حالت کاٹ رہے ہیں بادشاہ سامنے ڈونٹ وری، ایڈر بشیر صاحب آنے کو ہے نہیں، ایڈر عمر صاحب بھی ہے نہیں، ڈونٹ وری باپ کوئی گل نہیں لے جائے گی، اور ایک دم پھٹکا ہوا ہے اور گئی ہو گئی۔ بادشاہ ڈونٹ وری ساڑھے کو بڑی بڑی ٹیم ہے، کٹ لا گے کٹ کے وہ کھائی ہو بولو آگے پڑھنے کے لیے ہے۔ سو ہمارا مالک اب اپنے خادموں کو جو اس کے سامنے حکم دے کہ وہ ایک ایسے شخص کو تلاش کر کے لائیں۔ ہاللیلویا۔ جی کیا لکھا ہے؟ کسی ایسے شخص کی کیا کرے جو برباد بچانے میں استاد ہو، اور جب جب خدا کی طرف سے یہ بری روح تجھ پر چڑھے وہ اپنے ہاتھ سے بچائے اور تو جی کی کیا لگے ایک ایسا بندہ لب رہے ہیں جو باجا بجائے گا تبلا بجائے گا پھر بدول نکلے گی نہیں، وقتی طور پر اتر جائے گی۔ یہی لکھا ہے وہ کام کی کرنا چاہیے ڈنگ ٹپاؤ پسند ٹھیک ہے اللہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے اللہ بھی چاہیے لیکن اللہ کیے جی بھی چاہیے تھے کی کرو کہیں ایسی اپنے بدوان نہ لے کے انہیں یا نہ لے کے چل نہیں جائے چل اکیلا آدھی تو اکیلا کر پھر جناب ہاللیلویا ہاللیلویا پریز دی لارڈ پریز دی لارڈ ہاللیلویا انہوں کہتے ہیں لیٹ جاؤ لیٹ جا چل لیٹ پھٹ وائے مست مور ہوگی ایک ہی بڑی بچے ایک تو دے گیت گا کے ایسا لے پوری تو نقشہ کوئی اتھوائی کی ہوگی اور دیکھیں چلو لیٹ چل آپ چل چل کھول لے موبائل چڑھا پوچھے تھے چل لالا پیکیج ہے گا اوے ٹپڑا 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 تو کوئی گل نہیں اور ہو گیا چلا جائیے کٹ ابھی تو آ گیا بھائی صاحب ہاں بھائی صاحب ہاں بھائی صاحب اور میں کی لبنا ہے آئندہ بندہ لگو بدرو کٹے نہیں کی کرے پہلا سیمبل 16واں باب 3 آیت پڑھنی جگہ لکھا ہوتا ہے سنو کی لکھا ہے پہلا سیمبل 16واں باب اور آیت نمبر 23 کیا لکھا ہے بلکہ پیچھے سے پڑھتے ہیں پیچھے سے پڑھ لیتے ہیں جی 22 آیت سے اور ساؤل نے یسی کو کہلا بھیجا کہ داؤد میرے حضور رہنے دے جی کیونکہ وہ میرا منظور نظر ہوا اب تو والا بندہ کہتا ہے کہ میرے کو رہنے دے میرا منظور نظر ہے آگے کی لکھا ہے سو جب وہ بری روح خدا کی طرف سے ساؤل پر چڑھتی تھی تو داؤد بربل لے کر ہاتھ سے بجاتا تھا اور ساؤل کو
राहत होती हाँ आगे और वो बहाल हो जाता था आगे और वो बुरी रूह उस पर से उतर जाती थी। निकलती नहीं लिखे है ये लिखे उतर गई भूत लथ गया भूत क्यों चढ़े भूत कई भूत किसका भूत ये भी करेंगे ये भी चढ़े तेरा भूत है लादा किलो तारा लम्या पैर से बंदा लथ गया मारा लथ गया मारी लथ गया बहुत मारी बहुत अब तो नहीं मारू लथ गया कुड़ी भी लम्या भाग करते लथ गया बोलिया लथ गया ये पूछड़े गिरते भूल लै जाता है तो घर जाओ तो फिर चढ़ जाता है यही रूह सी ये बजाता सी और मैं आजाद हो गया वो कहती है मैं तो पीछे ही हाँ आप आगे वाला पढ़ना 18वां बाब 8वीं आयत तो पढ़नी है जो गुरु आती सी तो फिर एक करदा की सी 18वां बाब 8वीं आयत तो पढ़ना के लिए और साउल नहायत खफा हुआ जी क्योंकि वो बात उसे बुरी लगी और वो कहने लगा कि उन्होंने दाऊद के लिए तो लाखों और मेरे लिए फक्त हजारों ही ठहराए जी सो बादशाही के सिवा उसे और क्या मिलना बाकी है। सो उसने उस दिन से आगे को साउल दाऊद को बदगुमानी से देखने लगा। सुनिएगा और गौर में बात सुनो एक बदरू साउल जो निकलती भी क्यों ऐसी है कोई मुझे सवाल का जवाब हाँ हसद स्टिल इसके अंदर था बदरू क्यों नहीं निकल रही बदरू बैठी क्यों क्योंकि इसका जो मेन जड़ है इसे दाऊद से हसद है ये दाऊद से एलर्जी है और इसी एलर्जी ने बदरू को साथ जोड़ा हुआ है बदरूएं हमारी क्यों नहीं निकलती क्योंकि हमने खुद उनको अपने अंदर रहने के लिए जगह दी है उनको मौका दिया है उन्हें जेन च गल वाले साउल ने तो हजारों को और दाऊद ने असि कई गल्लां जेन च पा बैठे दे हां कोई कहीं दी ज्यादती पा बैठे दे हां कहीं दी गल पा बैठे और आपको पता है आपकी उसी दिखा कलाम में जहां मुर्दार है वहां जहां मुर्दार है जहां आपका हसद है बदू वही है जहां आपका गुस्सा है बदू वही है जहां आपकी नाराजगी है बदू वही है ये बदूओं के काम है भाई अब चर्च आपको पता ही आपका गुस्सा आपकी नाराजगी आपकी आपकी तपी हुई नाराजगी अंदर अंदर आपने छुपाई हुई है तो कहती है छुपा मैं भी नहा रही हूं आप क्या लिखे ये पढ़िएगा लिखा है और दूसरे दिन ऐसा हुआ कि खुदा की तरफ से बुरी रूह साउल पर जोर से नाज़िल हुई आगे क्या ना पढ़ना बड़ा सुनी का देखिए आगे और वो घर के अंदर नबूवत करने लगा ओ हालेलुया क्यों नहीं है कौन दाऊद नबूवत बड़े यहाँ एक बहन है ऊपर एक भाई है भाई साहब बुरा पहुंच है क्यों नहीं है क्यों नहीं है बेच कौन है लापता कौन बेच कौन है जितने लगी गली तो नहीं उठ चली वो भाई साहब बड़े और भाई साहब साढ़े घर उन्हें अखा की बंद करके पैन मेरी है उठे बनाना ही उठे वो बड़ा पहुंचा वो पहले चेक से कर लो पहले ये लोग है कौन भाई जी मैं सर्वन सुन रहा था उसमें लिखा हुआ था जो लोग ज्यादा प्रीचर सुनते हैं वो कहीं नहीं पहुंच पाएंगे एक मिनट तो रखो अपना एक रखो बड़ा तो रख लो जब आपने एतवार नो था निकल गए जो मैंने तो सुन लिया भाई करनी तो बंदगी ने की हो गया मैं नहीं जाओ उन कंफ्यूज रहोगे कौन ठीक है ना कौन ठीक कह रहे हैं
एक रूहानी उस्ताद की तालीम के ज़ेर साया रहिए, आप बरकत पाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। क्या लिखा है, क्या करने लगा जी? बजने लगा। आगे, और दाऊद रोज की तरह अपने हाथ से बजा रहा था। और रोज आप मजे बजा रहा आ गया, तो बजा अच्छा अच्छा उस्ताद जी बजा रहा हूँ, कल फिर आके फिर बुला लेंगे, चंगी बदलू है रोज हमने तरीके पढ़ो की लिखा है, क्या लिखा है कि सो दाऊद रोज की तरह अपने हाथ से बजा रहा जो था। बदलू काट तू चाहिए चला काम करने उतर जा साइड हो जा ओके भाई। कई दफा ऐसे ऐसे मुकाबले हुए बदलूओं के साथ, तजर्बे मेरे, उन्होंने कहा टुर जा, वहां नहीं जाना। ये मेरा एक्सपीरियंस है 26 घंटे का। बदलू आगे कहती नहीं जाना, मैं कह यहाँ तू नहीं तो यहाँ मैं नहीं, या तू जाएगी तो यहाँ कहती है तू ही जाएगा तो टीम जाएगी। टीम में नाम के बंदे, टीम ने बैठा भाई साहब 11 बजे सुबह कम आते, मैं कहते निकल जाओ, उन्होंने कहती है निकल गया तो भी निकल, मैं कहती मैं और दुआ की अल्लाह बरशा बराबर 12 बज गए और भी निकल गई, तभी निकल मैं भी 1 2 3 4 सवेर 5 7 8 9 10 कहती है छट दे ढीठा आदि है ढीठ मारी छट दे मैनू, मैं कहना हुन ते मेरे चार्ज ही होई मेरी बॉडी शाम पाइंडा तुमने पाया था छट दे मैं कहना नहीं 11 12 1 2 3 4 कहती है हाय हाय किते मथे मता गई किते पल्ले पै गई जा तो छट मन मथो, मैं कहना अब गौर करें इस शाम 5 बजे के अगली शाम के 4 बजे हो की हाल है 5 बज गए, प्रेज द लॉर्ड हालेलुया। 6 बजे खुदावन के जलाल की गवाही है वो बीबी आजाद हो गई है। हालेलुया, हालेलुया। वो खतून, वो मेरी बच्ची आज सुबह आपके चर्च में बैठी हुई है और आजाद बैठी हुई है। भाई करें, चल करें, बदू को हमने उतारना नहीं, हमने इसको निकालना है। तुम मेरे नाम से बदूओं को निकालोगे, लाना नहीं उन्होंने, सुवाना ही नहीं। मेरे अजीज प्यारे भाई और बहनों, बड़ा जरूरी है। डायरेक्ट प्रिंस खुदा के बड़े अजीम खादम हुए, जल्दी से सुनिएगा। वो कहते हैं मैं किसी चर्च में बंदगी के लिए गया सरमन सुनाने के लिए, मुझे खुदा ने कहा इस चर्च के लिए दुआ करना शुरू कर। कहते हैं मैंने चर्च के खादम को आगे बुलाया, मैंने दुआ की और मैंने कहा खुदावन जी फरमाइए। खुदा ने कहा चर्च के रिवाइवल की दुआ कर। कहते हैं खुदा ने मुझे दिखाया कि चर्च के पुलपट के ऊपर एक डीमन बैठा हुआ था, कोने में, कोने से बैठा था। खुदा ने दिखाया कि डीमन से क्या निकल यहां से। कहते मैंने कहा डीमन छोड़ चर्च को, इसके पुलपट का छोड़। कहते डीमन कहता है यार तू अपना काम कर, वो अपना काम, मैं राम ने कुछ क्या उसने पूछा तू करता क्या है? कहता मैं कुछ नहीं करता, मैं गिरती लोगों को सुनाना बस। तुझा मैं लोगों को चर्च में आने नहीं देता, लोगों को मेंटली डिस्टर्ब रखता हूं। मेरा काम है जो आ भी गया ना उनका कलाम नहीं सुन देना, इसलिए चर्च की गैदरिंग कम हो रही है। कहता है मैंने कहा छोड़ इसके मजहब को छोड़। कहता रोंदा सीख गया, मुझे मत निकालो। कहता खुदा ने कहा बार बार इकरार कर, बार बार मेरे नाम का इकरार कर। कहता मैं कहता गया और डीमन छड़ के निकला। उसे वीक चर्च में जबरदस्त रिवाइवल आ गया, लोग की भाग होना पार करते, गैर जुबाना बोलने, तौबा करने। चर्च को डिलीवरेंस की जरूरत है। हालेलुया, 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 बोलो हालेलुया, हालेलुया। चर्च को डीमन प्रूफ बनाए, बोले डीमन प्रूफ।
ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਭਲਾ? ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਬੰਬ ਪ੍ਰੂਫ। ਚਰਚ ਨੂੰ ਕੀ ਬਣਾਓ? ਡੀਮਨ ਪ੍ਰੂਫ के आपके चर्च के दाएं बाएं को ਡੀਮਨ ना फटके। कहता भाई तेरी बड़ा भाई ना ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਕਰੋ, ਇੱਥੇ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਭਾਈ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਬੜੇ ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਪਹਿਲੇ ਬਾਜੀ ਹੁੰਦੀ ਪਿੱਛੋਂ ਉਹਦਾ ਬਾਜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਬਾਜਾ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ। क्या करे? आज कहना खुदावन मेरी बॉडी का कोई पार्ट पोसेस्ड है। यीशु ने कहा था अगर तुझे तेरी आंख क्या खिलाए और की कर, तुझे हाथ क्या खिलाए, अगर तुझे पांव क्या खिलाए, तो आज देखिएगा वो कौन सी ऐसी डीमन की कुव्वतें हैं जो हमारे चर्चिस को, हमारे घरानों को वो पोसेस किए हुए हैं और हमारे घरानों में वो कसरत से काम कर रही है। आइए मेरे अजीज प्यारे भाइयों, अमेरिका का बहुत बड़ा चर्च था, पेंटिकॉस्टल चर्च था। वहां एक वुमेन टीम थी, औरतों की बड़ी टीम, वुमेन औरतों, तो ये टीम थी। उनकी टीम में से एक लेडी को खुदा ने कहा इस संडे को जब चर्च आएगी ना तो तुम्हें चर्च के मेन गेट पर ले जाना है। कहती है खुदावन ये क्या कह रहे हो? लोग कहेंगे क्या हो? खुदा ने कहा नहीं बस तुमने, मैं कहा जो कह रहा वो करो, तूने चर्च के मेन गेट पर जाके ले जाना है। ओके खुदा क्या करना है? तू गैर जमाना दुआ करनी बस। और कहती जब लोग पढ़ रहे खुदावन, अगर लोग हैं लोगों ने कह रहे तू तेरे कुत्तों न कर। कहती मैं लेट गई और चर्च के मेन दरवाजे पर लेट गई। मैं लोग आ रहे हैं, मैं कहती हूँ रिश्ता कर रहा बाबा बर्रा का संत हो लोग ही कह रहे हैं नवे काम हो रहे कि मैं कर रही। खुदा ने उसको कहा था ऐसा करना है। कहती है हर बंदा मेरे ऊपर से गुजर रहा है और मैं गैर जमाने दुआ करी जान नहीं है। जब पूरा चर्च फुल हो गया ना, खुदा कहता है उस पर अंदर जाके बैठ जाओ। कहती हुआ गया जो चर्च की लीडरशिप थी ना, उनमें से चंद लीडर खड़े हुए जो मेन चर्च के लीडरशिप थे। वो पुरपट पर आए और कहते हैं आज हमें नहीं समझ है, आज हम क्या करने के लिए आए आपके पास, क्यों ऐसा हो रहा है? आज हम इकरार करते हैं हम किसी सीरियस सिन में गिरफ्तार हैं और आज हम इकरार करते हैं उस पोशीदा गुनाहों का जो हमारे अंदर है। हम खुदावन से माफी मांगते हैं कि खुदावन हमारे चर्च को दोबारा से जिंदा कर। कहती यही कहना था। चर्च के अंदर हर बंदा रोंदे, हर बंदा कुर्सियों के नीचे से नीचे गिरा हुआ और रो रो के अपने अपने पोशीदा गुनाहों की माफी मांगन दे। कोई चीखा मारन दे, कोई रोन दे, कोई अपने रूह ना भरे जान दे। और उसी संडे को पूरे चर्च में एक जबरदस्त ब्रेक थ्रू आ गया। क्यों? क्योंकि खुदा चर्च को आजाद करना चाह रहा था। हालेलुया। मैंने आज आपसे क्यों कहा कि चर्च की दीवारों पर हाथ रख के दुआ करें? क्या वजह है? इसलिए कहा ताकि हमारा चर्च, हमारे लोग, हमारी कलीसिया आज क्या करे? आजाद हो जाए। खुदा को आपकी फिक्र है। हालेलुया। खुदा को आपकी फिक्र है। खुदा को आपकी फिक्र है। आपने इस इबादत खाने में यीशु को परमिशन दे, वो आए और आपके इस इबादत खाने को वो रिलीज करे, आजाद करे। तुसी आजाद हो जाओ, रिलैक्स हो जाओ, तुसी शिफा पालो। और ये यकीन जानिए कि इस वक्त आपके इस मौजूदा हालात में मनो एवं लगता है कि आज दे इबादत खाने बन गए सर्द खाने। की बन गए ने सर्द खाना किहनूं कहदे भला? जिथे मुर्दा रखी है अगले इत्थे ही अंदर ही मोया है, सुनता नहीं, वेंदा नहीं, अगर कब नहीं, पर ठंडा है। आज कई इबादत खाने बन गए ने सर्द खाने, कई बन गए ने कैद खाने, कई बन गए ने तय खाने, तो कई बन गए ने कबाड़ खाने। चर्च को होना चाहिए बाला खाना की तरह। हालेलुया। इबादत खाना हो बाला खाना की तरह। जब जब आप वहां पर जाएं अपने ईद पेंटिकोस्ट का तजर्बा लेकर आए। हालेलुया। हालेलुया। असा बनाया मुसाफिर खाना। की बनाया? कहां जा रही हो? रेस्ट करने का। वहां सोने का बड़ा मजा। मेरे कमरे में नीचे ऑफिस में एक्वेरियम पड़ा हुआ है, मछलियां बनाया था मैं, और एक मछली मार गई परसों।
میں غور نہ بیگ دیکھ لا، میں کہ مچھلی کیوں مر گئی ہے؟ پھر مجھے سمجھ آئی پانی گندا ہو گیا، میں نے پانی تبدیل ہی نہیں کیا، اور وہ گندے پانی میں دوسری مچھلیاں بھی خطرے میں ہیں۔ جس چرچ کے اندر گندگی، گندا پانی، وہاں مچھلیاں مر جائیں گی۔ وہاں مچھلیاں کیوں ہو گیا؟ پانی چینج کرنے کی ضرورت ہے، چینج کرے ماحول کو، چینج کرے فضا کو، چینج کرے انوائرمنٹ کو، اور کب ہوگی؟ جب یسوع مسیح کو دعوت دے گیا۔ ہمارے چرچ کے ماحول کب تبدیل ہوں گے؟ جب خدا کا بیٹا ہمارے چرچوں میں آئے گا، خدا ماحول بدل دے گا، خدا حالات بدل دے گا، زندگی سوچ بدل دے گا جب یسوع آئے گا۔ ارے آئیے ہونے آئیے ٹینشن ہو گیا ہونے کوئی کدی انہوں بھی کیوں ہوتے ہونا تو یسوع سے ہوتا ہے نا، تو یقین جانیے ہمارے چرچ میں برکت آئے گی۔ ہاللیلویہ، ہاللیلویہ، ہاللیلویہ۔ خدا کے خادم ہم کو ایک بڑا جملہ بول رہے تھے، کہتے ہیں جب ہمارے گھروں میں کوئی مرتا ہے نا، اسی بڑا بیٹھ پانے، ہائے 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 ابو جی، امی جی آندہ، لیکن کیا کبھی آپ نے روحانی موت پر کبھی ماتم کیا؟ کیا آپ کو پتا ہے کئی روحانی ایماندار مر گئے ہوئے ہیں؟ کیا کبھی ماتم کیا کہ یہ ایڈر مر چکا ہے، یہ مبشر مر چکا ہے، یہ ڈیکن مر گیا ہے، یہ پادری مر ہے؟ آپ کے اندر کی روحانیت مر گئی ہے، اس پر بھی کبھی ماتم کیا؟ کہلاتا تو زندہ ہے۔ ماتم کرے کرو اپنے دل میں بھی چاہیے، اسی ادھر مر گئے دینا، بائبل پڑھنے کو ہمارا دل نہیں کرتا، دعا کرنے کو ہمارا دل نہیں کرتا، چرچ آنے کو ہمارا دل نہیں کرتا، ڈیڈ ہو گئے، مر گئے کسی۔ زندہ بندہ زندہ خدا کی حضوری میں ہوتا ہے، مردے قبروں میں ہوتے ہیں۔ اور یہ کبھی کون کہتا ہے جی منو بدوڑی چمڑ سکتی؟ دسو کچھ دسو کو بندہ کی بھائی صاحب مینو، اچھا مجھے سوال کرو، آپ میں سے کون تو بیمار ہو سکتا ہے؟ کوئی ہے جو کہتا ہے پیسہ نہیں میں کبھی بیمار نہیں ہو سکتا؟ وہ آ چکے، چکو چکو، پھر میں تو تھا جو کہتا ہے کہ میں کبھی بیمار نہیں ہویا، نہ ہو سکنا، کیوں؟ اب باڈی میں ہے بھائی، کس میں ہو؟ کس میں ہو؟ بڑا شیلا شکر سی میں مصلوب ہوں گا، دفن ہو جاؤں گا، جی اٹھوں گا۔ او خداوند خدا نہ کرے، آواز آتی ہے شیطان کون سی؟ آئیے خداوند سے دعا کریے۔ خداوند آج میں کہنا چاہوں گا اپنے بدن کو اس کے حضور میں لائیے گا۔ ہاللیلویہ، ہاللیلویہ۔ پوزیسڈ ہیں اسے کہیے خداوند مجھے آزاد کر، اے یسوع ناصری مجھے آزاد کر، اے یسوع ناصری۔ اور میں رات کو سن رہا تھا خادم کا پیغام، وہ کہتے ہیں اگر آپ بدوہوں سے آزاد ہونا چاہتے ہیں، آزادی کا بڑا آسان طریقہ اس نے بتایا، وہ کہتے ہیں میں نے اپلائی کیا ہے، وہ کہتے ہیں اپنے کمرے میں جاؤ، اچھی اچھی ہو سب کہنا جو تو نہ ہوں میں، اور آپ نے اس آواز میں بولنے کہ آپ اپنی آواز سنو، جو کچھ آپ کے ساتھ ہوتا ہے نا وہ سے کہو خداوند مجھ سے ایسا ہوتا ہے، میں اس بات سے مجبور ہوتا ہوں، یہ بات مجھ پہ ہیوی ہوتی ہے، میں اس بات کی میرے اندر ویکنس ہے، یہ میری کمزوری ہے، میں اپنی آنکھوں سے مجبور ہوں، اپنے ہاتھوں سے مجبور ہوں، اپنے نفس سے مجبور ہوں، انہوں صاحب کو آزاد کر دے گا۔ تو اسی گھر سے بہ کے بھی بڑا پلے مال آ کے پردہ پا کے ایک لڑکی کسی آفس میں کام کرتی تھی، سنیے گا آخری بات، اس آفس کے جو اس کے آنر تھے وہ لڑکی سے کہتے ہیں ہم آپ کو اپنے ساتھ امریکہ لے کے جائیں گے۔ لڑکی بڑی خوش ہوئی، اس کے باس اس سے بڑے خوش تھے، انہیں جا کے اپنے گھر دسیا، کئی لوگ وہ سڑ جانتے ہیں بھی، اچھا کون کون باہر کے ملک میں چاہتا ہے اس کو ویزا ملے، بات نظر کو چند میں دعا کر کہ آپ کو امریکہ کا ویزا ملے، یورپ کا ملے،
کوئی ایسی گل نہیں، آپ دعا کرا سکتے ہیں، دسو کون کون چاہتا ہے؟ پر ڈرتے کسی ڈرتی آپ کو رہنا ہوگا اس وجہ سے دسو کون کو چاہتا ہے کہ ہمیں باہر کے ویزے ملے؟ چکو تھا چکو تو لیکن چکو کی جائے کچھ میں کہاں جانا ہے آپ نے؟ کینیڈا، خدا کینیڈا کا ویزا دے آپ کو، کہاں جانا ہے؟ یو ایس اے کا ویزا، خدا آپ کو یو ایس اے کا ویزا دے، کہاں جانا ہے آپ نے؟ کینیڈا کا ویزا خدا آپ کو یسوع کے نام سے دے، اور کون جاتا ہے؟ ملا کے ویزا کہاں؟ دبئی جانا ہے، کلے دبئی خدا آپ کو ویزا دے، اور کون جاتا ہے باہر کے ملکوں میں جائے؟ جی چکو تکلیف کرتے کیوں کی ہو گئے؟ بتائیں کون کون چاہتا ہے میں باہر جاؤں؟ بولو ساڈے والے کی موت پہ نہیں ہے۔ میں کہوں نا کدی کدی میں کہنا بہت اصل کو بن چڑھ نہیں کیا تم بولو میں تھوڑے کھولنا بھی میری بن چڑھ دوں کسی وہ کدی میرا لگنے ہی نہیں رہے گا نہ کوئی کو باہر بلاتا ہے نہ میں کدھر باہر جانا وا تمہیں کو کیتا کام کر لیکن سویدھا ہے نا تو آدھا یہ منو یہ دے انشاءاللہ کو نہ دے رکھے اللہ جو نہ کیا چاہو گے میرے ساتھ میں واپس آنا ہے میں میرے واپس نہیں ہونا میں تو بتاؤں پرپٹ دو میں نے کب شوق نہیں بات چاہتا مذہب تو کہہ دیا اب آواز لو نہیں منافی کر پھر آ جائے گا نہیں کہیں نہ کہیں نکل جائے گی اب غور کریں کہنے کا مطلب کیا ہے کہ خداوند سے دعا کریں کہ خداوند بند دروازے کھولے ہمارے لیے ہاللیلویا خدمت کے دروازے کھولے خداوند ہاللیلویا ہاللیلویا بولو ہاللیلویا ہاللیلویا 13 تاریخ سے میری میٹنگ ہے کراچی میں آپ نے دعا کرنی اور وہاں پر لیڈرشپ سیمینارز ہیں وہاں بشارتی عبادات ہیں اور دعا کرنی صرف 12 دن کا ٹور ہے میرا وہاں پر اور میں ضرور اور آپ کو میں ایک بات بتاؤں کہ 3 سنڈے مجھے مس کرنے پڑ رہے ہیں بٹ پلان بنایا کہ نہیں ایک ہی مس کریں گے کیسے دعا آپ نے کرنی ہے اور آج تو صاحب کی کرنا پڑا میں بات کر رہا ہوں میں جمعے کو بڑی مجھے خوشی ہوئی ہے اور یقیناً کہ جو پیسہ ہمارے پاس آئے ہوئے تھے نا